الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آواز آہستہ کرو بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل صد احترام دوستو،
شوال المکرم کی پہلی تاریخ، جس کو عید الفطر کا نام دیا جاتا ہے، آج عید الفطر ہے۔ مسلسل ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد شوال کا چاند نظر آ گیا، اور نظر آتے ہی آج کا دن کھانے پینے کا دن، افطار کا دن۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ، اس کا آغاز اور افتتاح المدینۃ المنورہ، مدینہ طیبہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ پہنچے، یہود و نصارہ کے ہاں بھی تہوار منایا جاتا تھا۔ وہ اپنے تہوار اپنے رنگ میں، اپنے طریقے پر، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کی، آنے والی امت کی اس طرح رہنمائی فرمائی کہ عید الفطر والے دن اشراق کی نماز بھی ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، آپ کی عادت مقدسہ یہی تھی کہ صبح کی نماز پڑھائی اور پھر تشریف فرما ہوتے تھے، صحابہ بیٹھے رہتے تھے، تعلیم و تعلم، تربیت، کلام، گفتگو، مسائل، مختلف باتوں کا ذکر ہوتا تھا۔ جب سورج نکلتا تھا اور سورج بلند ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل یا 4 نفل نماز اشراق، لیکن عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن یہ نماز عید الفطر کی ایسی ہے کہ آج عید الفطر ہی پڑھی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے نہ اشراق ہے، نہ تحیت المسجد ہے، نہ تحیت الوضو ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص وضو کرے تو وضو کے بعد 2 رکعت نماز نفل تحیت الوضو۔ مسجد میں آنے والا تو مسجد کا اپنا حق ہے، مسجد کا اپنا ادب ہے۔ آداب مسجد میں سے یہ ہے کہ مسجد داخل ہوئے 2 نفل نماز تحیت المسجد عبادت ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھے، صحابہ نے نہیں پڑھے، ہم نے نہیں پڑھنا، کوئی نفل ہم نے ادا نہیں کرنا۔ دین نام ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کا ہے۔ جو آپ کا قول و عمل ہے وہ دین ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا اذان ولا اقامت، ہر نماز کی اذان بھی ہے، اقامت بھی ہے۔ اذان دی جاتی ہے، پھر جماعت کھڑے ہونے پر اقامت۔ آخر جماعت تو ہے، جب جماعت کے لیے اذان بھی ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، یہاں کیوں نہیں ہو رہی؟ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اذان دی ہے، نہ دلوائی ہے، نہ اقامت کہی ہے، نہ کہلوائی ہے۔ آج تک پوری امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو
زندہ رکھے ہوئے ہے کہ ہاں عید الفطر کی نماز اسی طرح ادا کی جائے. اسی طرح حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں تاخیر فرماتے تھے، جیسے ہم نے تاخیر سے اعلان کیا، ورنہ اشراق کے وقت سے عید کا وقت شروع ہو جاتا ہے. کوئی پڑھنا چاہتا ہے 6:15 بجے پڑھ سکتا ہے، وقت شروع ہو گیا. جو اشراق کا وقت ہے وہی عید الفطر کا وقت ہے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر میں تاخیر فرمائی. لیکن عید الاضحیٰ چونکہ نماز عید کے بعد ایک قربانی کا عمل موجود ہے، وہ قربانی کا عمل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراق کے وقت ہی آپ نے عید الاضحیٰ پڑھا دی. اس میں تعجیل، جلدی، تاکہ لوگ فارغ ہو جائیں اور اپنی قربانی کریں. قربانی کرنا بھی واجب، اگر نماز عید پڑھنا واجب ہے تو قربانی کرنا بھی واجب ہے. لیکن عید الفطر کے بعد اور کوئی عمل نہیں ہے، بس یہی عید الفطر ہے. آپ نے عید الفطر ادا کر لی، اس کے بعد اپنے گھریلو معاملات، ملنا ملانا، آنا جانا احباب دوستوں کے پاس، شرعی طور پر کوئی اور عمل موجود نہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے اندر عید الفطر کی 2 رکعت نماز نفل عید پڑھا کر فرمایا ھذا عیدنا لکل قوم عید وھذا عیدنا. ہر قوم کی عید ہے لیکن ہماری عید تو یہی ہے. قوم کی عیدوں میں عیاشی ہوتی ہے، آوارگی ہوتی ہے، تھرکنا ہوتا ہے، ناچ اور گانے ہوتے ہیں، تماشے ہوتے ہیں، کھیل کود ہوتا ہے. لیکن اسلام بالکل دوسری قوموں سے، مسلمان دوسری قوموں سے الگ تھلگ. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارا تہوار جو ہے عید الفطر، اس کے اندر بھی اللہ کی عبادت ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے حاضر ہو کر خدا کی عبادت میں، اللہ کی پرستش میں لگ جاؤ. کوئی غیر شرعی حرکت نہ کرو. اچھا لباس پہننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، خوشبو لگانا، نہانا، مسواک کرنا، یہ ساری کی ساری عید الفطر کی سنتیں، یہ عید الفطر کی سنتیں ادا کی جاتی ہیں. نماز عید میں آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کھجور کھانا. کھجور کھا کر آئیں گے تو بے عینی آپ سنت کا عمل، سنت کے قریب بے عینی سنت کھجور کھانا ہے. لیکن ہمارا پنجاب کا، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب یہ سیویاں. اب سیویوں کی جگہ پر کیا آ گیا؟ پھنیاں. پہلے ہاتھ کی بنی ہوئی ہوتی تھی، پھر مشین کی بنی ہوئی، اب پھنیاں آ گئی ہیں کہ یہ ہم نے استعمال کرنی ہے. کوئی میٹھی چیز استعمال کر لے گا تو افطار ہو جائے گا. در حقیقت عید الفطر، اس میں خوشی انہی لوگوں کے لیے ہے جو روزہ دار ہیں، جنہوں نے روزہ رکھا. اگر روزہ نہیں رکھا اس کے لیے تو کوئی خوشی نہیں ہے. وہ تو پہلے بھی روزہ نہیں رکھ رہا تھا، آج بھی اس نے روزہ نہیں رکھا. رمضان کی حدود کو توڑا، خدا کی حدود کو توڑا، رب کی حدود کو توڑا، خدا کی بغاوت کی، اللہ کی بغاوت کی. کھلے بندوں سڑکوں پر پردے لٹکا کر. اس لیے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے باوجود قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا
یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، زیادتی کی، ناانصافی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ عفو ہے، وہ درگزر فرمانے والا ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ خدا کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، کسی وقت بھی اللہ کے دروازے پر جو آتا ہے اللہ لبیک کہتا ہے، اللہ اس کے سامنے اس کی بات کو قبول کرتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک صنم پرست، بت پرست ساری زندگی اپنے بت کی پوجا کرتا رہا، یا صنم یا صنم یا صنم یہی کہتا رہا، بیٹھا رہا رات بھی دن بھی۔ تو تاریخی روایت میں آتا ہے کہ بھول کر اس کی زبان سے یا سمد اللہ ہے۔ دیکھو صنم سمد وزن وہی ہے، صنم کے شروع میں بھی صاد ہے، سمد کے شروع میں بھی صاد ہے۔ بھول کر نسیانن کہنا تو یہی رہا تھا، یا صنم یا صنم، بھول کر اس کی زبان سے یا سمد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، الصمد کا معنی ساری کائنات اس اللہ کی محتاج، قدم قدم پر سانس سانس پر اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ساری دنیا خدا کی منکر ہو جائے، نافرمان ہو جائے، رب کو نہ مانے، مچھر کے پر کے برابر بھی خدا کی خدائی میں کوئی کمی نہیں، وہ پھر بھی رب ہے۔ اور ساری دنیا، پوری آبادیاں، پورے ملک سارے اللہ والے بن جائیں، ساری دنیا کوئی کافر مشرک یہودی نصرانی نہیں ہے، تو فرمایا مچھر کے پر کے برابر رب کی ربوبیت میں، خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہے، اب الصمد کا معنی سمجھ آ گیا، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، ساری کائنات سے بے نیاز، کائنات اللہ کی محتاج، بار بار خدا کے حضور جا کر اللہ اللہ ہے۔ جب آدمی پہ پکڑ آتی ہے، بیمار ہوتا ہے، تکلیف آ جاتی ہے، تو پھر خدا کے حضور حاضر ہو کر بار بار اللہ کو آواز دیتا ہے۔ وہ اللہ کریم ہے، وہ رحیم ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش کے اوپر صاف لکھ دیا، ان رحمتی وسعت علی غضبی، لوگوں میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے۔ اللہ، تو جس رب کو ہم یاد کرتے ہیں، جس رب کی نماز پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو جو ہی سے مدد چاہتے ہیں، مدد بھی اللہ کی، اس کے بغیر کوئی مدد نہیں کر سکتا، عبادت بھی اس اللہ کی، رکوع بھی اللہ کا، قیام بھی اللہ کا، سجدہ بھی اللہ کا۔ فرمایا اس اللہ کریم نے، وہ کتنا کریم ہے کہ اپنے عرش کے اوپر واضح جلی قلم کے ساتھ لکھتی ہے، ان رحمتی وسعت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب سے بڑھ کر ہے، میری رحمت میرے غضب سے بڑھ کر ہے۔
جس ذات کی رحمت اتنی ہے، کوئی گناہگار سے گناہگار، ایمان شرط ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ضروری ہے، اس پہ عقیدہ، یقین، ایمان، اسی کا نام ایمان ہے۔ وہ اللہ کریم سب کی سنتا ہے، اس لیے قرآن عزیز کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے کبھی نہ امید نہ رہو۔ کوئی ایسے رشتوں نے عرض کیے یا اللہ بڑا ہی رحیم ہے، بے نیاز ہے، کریم ہے تو، تیری کریمی بھی ہمارے اندازوں سے زیادہ ہے، ساری زندگی بت کو سامنے رکھ کر یا سلم کہہ رہا ہے، اور اس کی زبان سے نسیانن بھول کر اس کی زبان سے نکل گیا یا سمد، تو اے اللہ ایک باری کہا فوراً تیری طرف سے جواب آ گیا کہ لبیک یا عبدی، بندے میں حاضر ہوں۔ دیکھو ہمارا رب جس کی آپ نماز پڑھتے ہیں، جس کا آپ حج کرتے ہیں، جس کے نام کا آپ صدقات خیرات دیتے ہیں، جو شریعت ہے، وہ رب بڑا کریم ہے۔ جب کریم ہے تو عیدگاہ کی نماز میں حدیث پاک میں آتا اللہ مخصوص فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے، وہ فرشتے چکر لگاتے ہیں، جہاں جہاں نماز عید پڑھی جا رہی ہے اس کا احاطہ کر لیتے ہیں، اور ان عید پڑھنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور پھر وہ فرشتے عرض کرتے ہیں ما اجیرو، کیا بدلہ ملے گا اس مزدور کو جس نے وفا عملہ، جس نے عمل پورا کیا۔ اللہ پاک کی طرف سے پھر آواز آتی ہے کہ جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے عمل پورا کیا، آج میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اللہ، دیکھو جب آپ یہاں سے جائیں گے اپنے گھروں کی طرف تو خدا کی طرف سے یہی آواز آئے گی کہ روزہ دارو تم نے روزے رکھے، آج خدا کے حضور حاضر ہو کر اے اللہ ہمارے روزے میں کوتاہی ہو گئی، تراویح میں کوتاہی ہو گئی، نماز میں کوتاہی ہو گئی، ہماری کوتاہیوں کو، کمزوریوں کو معاف فرما، اور ہمارے رمضان کو، روزوں کو قبول فرما۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے مغفور لہم، سب کو میں نے معاف کر دیا، سب کی بخشش کر دی ہے۔ اس لیے یہ نماز عید الفطر، عید الاضحیٰ اجتماعی طور پر ایک میدان میں اکٹھے ہو کر خدا سے مغفرت اور معافی مانگنے کا ایک طریقہ، ایک سلیقہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا ہے کہ آؤ جمع ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو، استغفار کرو۔ انا نستغفرک ونتوب الیک، انا نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ پاک مغفرت کو، توبہ کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا فرمایا وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 7:15 بجے ہمارا وقت ہے، اندر تشریف لے آئیں یا اوپر چلے جائیں، آگے صفوں میں جگہ بن جائے گی، جب صفیں کھڑی ہوں گی بیٹھ جائے، جگہ اوپر جگہ بنی ہوئی ہے، اوپر تشریف لے جائیں، اوپر تشریف لے جائیں جی، اوپر جگہ بہت ہے۔ نیت سن لیں جی، طریقہ ویسے آپ سب گھروں سے عید الفطر پڑھنے کے لیے آئے، اگر جو میں الفاظ کہتا ہوں آپ کو یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے، مباح طریقہ ہے۔ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، 7 زائد 6 تکبیروں کی، تو ظاہر 6 تکبیریں بھی آ جائیں گی، ہیں بھی زائد، واجب بھی ہے۔ میں عید الفطر پڑھ رہا ہوں، یہ اطلاع
یہی نیت کافی ہے. آپ گھر سے آئے اگر یہ الفاظ نہیں کہہ سکتے تو کوئی بات نہیں، پھر بھی آپ کی نیت ہو گئی. انما الاعمال بالنیات. اگر آپ زبان سے کہہ دیں گے تو زبان اور دل میں توافق ہو جائے گا، تطابق، تطبیق ہونی چاہیے. اس لیے کہ ہم ذہنی طور پر، قلبی طور پر اتنے مصروف ہیں، اتنے مصروف ہیں، اتنے مصروف ہیں. دل میں کوئی بات ہوتی ہے، دماغ میں کوئی بات ہوتی ہے. اس لیے اپنے دل دماغ کو حاضر کر کے کہ عید الفطر کی 2 رکعت پڑھ رہا ہو، تو 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 7-6 تکبیروں کے. جب تکبیر ہو جائے گی تو آپ نے ثنا پڑھنی ہے، امام بھی ثنا پڑھے گا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہاں تک پڑھ کر خاموش ہو جائے امام کی طرف سے. پھر اس کے بعد 3 زائد تکبیریں. آپ کانوں کو ہاتھ لگانا ہے، اللہ اکبر، ہاتھوں کو ڈھیلا چھوڑ دے، باندھنا نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تیسری تکبیر پر ہاتھ باندھ لے. امام صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے آہستہ اور قرات شروع ہو جائے گی الحمدللہ رب العالمین. رکعت مکمل ہو جائے گی. دوسری رکعت بھی مکمل ہونے کے بعد رکوع سے پہلے، کب؟ رکوع سے پہلے. اسی طرح 3 زائد تکبیریں امام کی طرف سے ہوں گی. چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی. کانوں کو ہاتھ نہ لگائیں، رکوع میں چلے جائیں. نماز مکمل ہو جائے گی. مکمل ہونے کے بعد خطبہ ہوگا اور خطبے کے بعد پھر دعا ہوگی. اللہ پاک آپ کی روزے بھی قبول فرمائے، عید الفطر کی نماز بھی اللہ پاک قبول فرمائے. صفحے بنا لیں، صفحے سیدھی کر لیں. ماشاءاللہ گنجائش ہے، کوشش کریں.